بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی اور پھر پردہ فرمانے تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا الگ الگ مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ ہی تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ میرے دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے 2 بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی بھاشا بھی سیکھ سکیں۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھے سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی،
اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ سے بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ اونٹنی بڑی رفتار چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی کہ حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعہ میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور اسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر و برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اور اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، تاریخ کی کتاب میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتے ہوئے آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی کہ اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنے والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔
सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए दो ख़ास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का ही था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हज़रत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई, और उसके बाद उनका इंतकाल भी हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अब्वा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमिना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दोस्तों, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ ही थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। मेरे दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंच गए। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चाचा थे, वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटे से ज़्यादा और अपने पोते से ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक ख़ास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ आगे आते ताकि उनको उठाकर वहाँ से अलग बिठा दिया जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते थे, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते थे। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजार कर अपने ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, ज़रा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्दुल मुत्तलिब उठाते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों के तलवार से हर तरह से महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने थी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे, आप वो पूरा कर देते थे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए।
ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو کوئی تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر جا پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان کو دور کر سکیں۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہا کرتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کرتے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیف کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم چل چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد میں جب آپ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس مین تھی، اور اپنے ویپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودھوا اور بیمار میں بانٹتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑی دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔
اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد کی طرف مائل کر دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسری نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنے چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چاچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہے، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ میرے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ میں لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے
کہ اتنے میں آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح سے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ تو دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے کہ چادر لے کر آؤ اور مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئیں، اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براک ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براک ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے،
جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اس طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے یہ بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی، اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ میرے دوستو، 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، پھر 3 سال تک چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت زبیر بن عوام، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ کھلم کھلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، جس پر کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کو مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک قید کر دیا، شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مدینہ سے کوبا تک دھیرے دھیرے پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کو کہا، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا، اذان اور قامت کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال
شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ صلاۃ الخوف یہ وہ نماز ہے جو خوف کے عالم میں لڑائی کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جشع رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ نماز کسن اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5واں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ جنگ خندق اور جنگ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیت رضوان واقع ہوئے۔ بیت رضوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے خط بھیجے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7واں سال جنگ خیبر جنگ جاتر کا واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ، حضرت صافیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8واں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور جنگ حنین واقع ہوئے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حفصہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ کئی جماعتوں کی حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا۔ جنگ تبوک پیش آیا جس کے لیے صحابہ اکرام نے دل کھول کر مال و دولت پیش کیا۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن مطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، یعنی پردہ فرما گئے، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ میرے دوستو، اس واقعے میں ڈیٹیل سے آپ کو نہیں بتایا گیا کیونکہ ڈیٹیل میں بتانے سے ویڈیو 10-15 گھنٹے کی بن سکتی تھی، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک سیریز بنانی پڑے گی۔ اگر آپ ایک پوری سیریز چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔